بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑ کی ٹاپوں سے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کے سارا سامان چھین دیا۔ اس وقت خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عابد بیار حضرت امام زین العابدین باقی تھے۔ ناظرین، جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو کیوں باقی رکھا، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ بیمار اور کم سن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور شمزی الجوشن اور قیس بن اشعث اور عمرو بن الحجاج اور عروہ بن قیس کے ہاتھ یہ سر حضرت امام علی مقام کے سر کے ساتھ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی بن یزید کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زید کے دربار بھیجا۔ ناظرین، جس راہ سے یہ بدنہاد یزیدی سفر کر رہے تھے، اس راہ میں خولی بن یزید کا گھر بھی موجود تھا۔ جب خولی بن یزید اپنے مکان میں پہنچا تو ایک رات کے لیے اپنے مکان میں ٹھہر گیا۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو لے جا کر گھر کے تنور میں رکھ دیا اور اپنی بیوی کے پوچھنے پر جواب دیا کہ ایک شخص یزید کا مخالف ہو گیا تھا، اس کا مقابلہ کر کے اس کا سر کاٹ کے لے آیا ہوں۔ خولی کی بیوی ایک عابدہ اور صالح خاتون تھی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ تنور سے تیز قسم کی روشنی نکل رہی ہے۔ سوچنے لگی کہ تنور میں آگ کی ایک چنگاری بھی نہیں تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی حیرت و تعجب کی یہ کیفیت ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا چند مقدس بیویاں آئیں اور تنور سے ایک سر نکالا۔ خولی کی بیوی نے غور سے دیکھا تو وہ ایک نورانی شعاع اسی سر انور سے نکل رہی تھی۔ ان آنے والی مقدس خواتین نے سر پاک کو مشک و گلاب سے غسل دیا اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ایک خاتون محترم نے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو کی دھار پھوٹ پڑی۔ اس کے بعد فرمایا، اے میرے لختے جگر، اے میرے شہید مظلوم، حق تعالیٰ بروز محشر تیرے خون ناحق کا انصاف فرمائے گا اور میرے ہاتھوں سے اس وقت تک عرش رب کا کنگرا نہ چھوٹے گا جب تک میں تیرا پورا خون بہا نہ لوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ محترم خواتین سر مبارک کو تنور میں رکھ کر واپس چلی گئی اور سر مبارک کی وہ نورانی شعاعیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی فوراً اٹھی اور تنور سے سر انور کو باہر نکال کر غور سے دیکھنے لگی۔ چونکہ یہ بارہا امام علی مقام کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی تھی کہ پہچان لیا یہ تو جگر گوشہ فاطمہ زہرا کا سر مبارک ہے۔ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی اور بے ہوشی کے عالم میں دیکھتی کیا ہے کہ چند بزرگ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عفیفہ ہرسان نہ ہو، جرم تیرے شوہر نے کیا ہے، باز برس اس سے ہوگی، تو اس سے بری ہے۔ خولی کی بیوی نے پوچھا کہ ابھی جو خواتین محترم آئی تھیں وہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ باری باری سر کو سینے سے لگانے والی سیدہ فاطمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، اور زور و قطار رونے والی حضرت صدیقہ اور حضرت مریم بنت عمران تھی۔ اس کے بعد فوراً ہی خولی کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ سر اقدس کو انتہائی تعظیم و تکریم سے ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ اے سیاہ بدبخت، تو نے کہا تھا کہ یزید کے ایک باغی نے اس باغی کا مقابلہ کر کے آیا ہوں، تو یہ اسی کا سر ہے۔ صاف کیوں نے کہہ دیا کہ اپنی شقاوت ازلی کی وجہ سے جگر گوشہ رسول کے مقابل میں کیا تھا اور یہ انہی کا سر ہے۔ کان کھول کر سن لے کہ تجھ سے اب میرا کوئی واسطہ نہیں، میں دنیا و آخرت دونوں کے لیے تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی اور پھر کسی کو یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں گئی۔ اس کے بعد مختلف منزلیں طے کرتا ہوا جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا، بڑا پرہیزگار اور متقی راہب تھا، عبادت گزار بھی تھا، خدا ترس بھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس
لے کے آ رہے ہیں، اس کے لیے تم پڑاؤ ڈال رہے ہیں تو میرے پاس کرو، تمہاری خدمت بھی کروں گا۔ اس نے کہا میں تمہاری عزت کے ساتھ تمہیں عزت کے ساتھ روانہ بھی کروں گا۔ یزیدی امیر دنیا دار شخص تھا، حرص سے دنیا کا طالب۔ اس نے راہب کی شرط مان لی اور امام عالی مقام کا سر انور اس راہب کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، راہب امام عالی مقام کا سر انور لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر انور کو اتارا اور سر کو اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر چہرہ امام عالی مقام کی زیارت میں مصروف رہا۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر انور پڑا ہے اور اس سر سے نوری شعائیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں، نور کا حالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات قتل حسین پر آنسو بہاتا رہا۔ امام حسین کے احترام اور توقیر کا اسے صلہ یہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور دائرۂ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شکی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور ایک یہ راہب تھا کہ امام عالی مقام کے سر انور کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کا دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔